الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، طہارت اور پاکی سے متعلق بہت سے مسائل تھے جو گزشتہ نشستوں میں ہمارے درمیان آئے۔ اب یہاں سے نماز کے مسائل کا تفصیلی سلسلہ شروع ہوگا۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے اذان کی اور پھر جماعت کے لیے اقامت کی۔ تو اس سے متعلق کچھ مسائل ہمارے سامنے ذکر کیے جائیں گے، لیکن اس میں بھی دو باتیں ہم لوگوں کے لیے ہے۔ ایک ہے اذان کی فضیلت، اذان کے فضائل کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور دوسرا ہے اذان کے مسائل۔ تو اس وقت آپ کے سامنے اذان کے فضائل ذکر کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جو نشست ہوگی اس میں اذان کے مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور وہ مسائل بھی جو عام طور پر ہم لوگوں کو روزانہ پیش آتے ہیں، یا اسی طرح آپ لوگوں کو جو مسائل معلوم کرنے ہوں آپ لوگ ان مسائل کو معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اذان کی فضیلت کیا ہے اور اذان کی مشروعیت کیا ہے، یعنی اذان کب سے شروع کی گئی ہے، اس کا ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ زندگی میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی انسان کو جب سے صلاحیت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ مسلمان گھر کا فرد ہو یا غیر مسلم گھر کا فرد ہو، اس کے کانوں میں اذان کی آواز ضرور پڑتی ہے۔ اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ آواز خود ایمان کے قبول کرنے کا ذریعہ بھی بنی ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے اذان کے فرض، اذان کے مشروع ہونے کا کون سا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور بعد کا یہاں پر مسجد کی تعمیر ہوئی اور جماعت کے نظام کا اہتمام شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ صحابہ اکرام کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ صحابہ نے خود اپنی الجھن کا اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک وقت متعین نہیں ہونے کی وجہ سے یا اطلاع نہیں ملنے کی وجہ سے جمع ہونے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کب جمع ہو، کیسا جمع ہو۔ تو اس وقت صحابہ اکرام کا مشورہ ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف رائے دی۔ بعض نے کہا کہ کسی اونچائی پر آگ جلائی جائے کہ جس آگ کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض نے کہا ناقوس، عیسائی زمانے میں لکڑی کو لکڑی پر رکھ کر مارتے تھے، اس کو ناقوس کہتے، تو وہ بجایا جائے کہ جس سے اندازہ ہو کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ بعض نے کہا کہ سینگ میں آواز نکالی جائے، جیسے یہودی کرتے ہیں اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے، تاکہ ان طریقوں سے ہم کو اندازہ ہو کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو پسند نہیں کیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی الصلاۃ جامعۃ، یہ لفظ کے ذریعے گلیوں میں گھمایا جائے کسی فرد کو اور کسی آدمی کو متعین کیا جائے جو گلیوں میں بازاروں میں جا کر آواز لگائے الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کھڑے ہونے والی ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے متعین فرمایا۔ لیکن روایتوں میں ہے کہ ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند تو کر لیا لیکن ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اسی درمیان اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کیا کیا جائے۔ تو ایک صحابی ہے، انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو ان کے سامنے آیا ہوا ہے، اور وہ اذان کے کلمات، جیسے ہمارے پاس اذان کے کلمات اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک ہے، ان کلمات کو دہرا رہا ہے، اور اقامت کے کلمات کو بھی اس نے دہرایا۔ اور جب یہ خواب میں انہوں نے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تم اس کو اپنی اذان کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے رات میں خواب دیکھا، اس طرح کا خواب مجھے نظر آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اسی کو اذان کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ ایک تو حضرت بلال کی آواز بڑی تھی اور دوسری ان کی آواز میں خوبصورتی بھی تھی، تو حضرت بلال کو بلایا گیا اور ان سے فرمایا کہ تم نے جو خواب میں کلمات سنے ہیں
ان کلمات کو ان کے سامنے دہراؤ، اور حضرت بلال سے کہا کہ تم ان کلمات کو اپنی آواز میں بلند آواز سے ان کلمات کو کہو اور ان کلمات کو ادا کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کلمات کو ادا کیا۔ یہاں سے اذان کا نظام شروع ہوا۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو پہلے سال ہی سے اذان کا نظام شروع ہو گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس امت کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان سے کلمات ادا نہیں کروائے، ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بلند آواز ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ حضرت بلال کو اللہ نے فضیلت اس واسطے عطا فرمائی کہ جس وقت وہ ایمان قبول کیے تھے، مکہ میں ان کو مارا جاتا تو وہ اپنی زبان سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ اللہ نے اسی بنیاد پر ان کو فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی آواز بھی اللہ اکبر کی گونجے، چنانچہ سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ اذان کے شروع ہونے کا اذان کا اس وقت شروع ہوا جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت کا پہلا سال تھا۔ یہ چیزیں پیش آئی کہ جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ ہو، تو جمع کرنے کے لیے مختلف رائے لی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جمع کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے رائے دی کہ یہودی ایسا کرتے یہ کیا جائے، عیسائی ایسا کرتے یہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کسی کے عمل کو قبول نہیں کیا، اس واسطے کہ اسلام کسی کی دوسرے کی پیروی کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام خود اپنا طریقہ بتانے والا، اسلام خود اپنا طرز زندگی پیش کرنے والا ہے۔ اسلام کو دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس واقعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دوسرے موقعوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس موقعوں کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی، اذان کب سے شروع ہوئی، تو ہجرت کے پہلے سال سے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کے 3 مؤذن تھے، ہمارے پاس مؤذن کہتے ہیں، اصل لفظ مؤذن ہے، زال کے نیچے زیر آنا۔ مؤذن کے معنی اذان دینے والا، مؤذن صاحب ہوتے، یہ غلط تلفظ ہے ہمارے پاس جو اردو میں استعمال ہوتا، صحیح تلفظ مؤذن اذان دینے والا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 مؤذن تھے، حضرت بلال، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے۔ یہ تینوں اذانیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اذان دینے والے کی فضیلت، کیونکہ ایک بڑا اذان یہ اسلام کا شعائر ہے، شعائر، علامت جس کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی بستی میں آپ جائیں گے، مسجد نظر آئے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس بستی میں مسلمان رہتے ہیں، مسجد مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسی طرح چند اعمال اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اس کو شعائر کہتے ہیں، جس کو پہچان کہا جاتا۔ اسی لیے نبی کا معمول تھا صحابہ کرام کو جب جہاد کے لیے بھیجتے تو آپ یہ فرماتے کہ اگر کسی بستی میں اذان کی آواز آئے تو وہاں پر تم لوگوں سے لڑنا نہیں، وہاں پر قتل و قتال نہیں کرنا، اس واسطے کہ اس بستی میں مسلمان ہوں گے۔ تو اذان کا ہونا یہ مسلمانوں کے ہونے کی ایک پہچان ہے، مسلمانوں کے ہونے کی علامت ہے۔ تو دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی اس کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سے فضائل بیان کیے ہیں اذان دینے کے بارے میں، کہ اذان دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیسے کیسے اجر سے نوازے گا۔ ایک روایت میں کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے مؤذن کی گردن اونچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو بزرگی عطا فرمائے گا، بلند مقام عطا فرمائے گا۔ ایک گردن اونچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حشر کے میدان میں سب پریشان ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، اللہ ان کو بلند کرے گا جس سے وہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مؤذن اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کو اپنی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا کہ اللہ مجھے کیسے اجر سے نوازے گا، کیسے ثواب سے نوازے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 7 سال تک اذان دے اس کو اللہ جہنم سے آزادی عطا کرے گا، اور ایک روایت میں فرمایا جو 12 سال تک اذان دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ فضیلتیں بیان کر کے ایک عظیم عمل کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہمارے پاس اس کام کو ہلکا سمجھا جاتا، بے اہمیت سمجھا جاتا، قدر نہیں کی جاتی، اور بعض جگہ تو ایسا حال ہوتا ہے
کہ جو بالکل گھٹیا قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ جس کو عمر ہو گئی، بولنے نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا، تھوڑے پیسے پہ راضی ہو گیا، اس کو مؤذن بنا دو، کام چل جائے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مؤذن وہ بنے جو تم میں سب سے زیادہ افضل آدمی ہو، جس کو علم ہو، جس کو قرآن و سنت سے واقفیت ہو، وہ مؤذن بنے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اذان دیا کرتا، لیکن میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے، اس وجہ سے میں یہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اذان کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے۔ روایتوں میں ہے تقریباً 66 کلومیٹر شیطان اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اس وجہ سے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد شیطان، اذان جیسے ہی شروع ہوتی ہے شیطان ٹھہر نہیں سکتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور مؤذن جو اذان دیتا ہے جتنی دور تک اس کی آواز جائے گی، ہوا میں، زمین کے اندر، سمندروں میں، دریاؤں میں جتنی مخلوقات، انسان، جنات، جو اس کی آواز سنیں گے کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دینے والے بنیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا شیطان اذان کی جواب پر رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر اذان ختم ہوئی پھر واپس آتا ہے، پھر اقامت دی جائے پھر بھاگتا ہے، پھر جماعت جیسی شروع ہوتی ہے تو نماز پڑھنے والے کی نمازی کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو یکسوئی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو صحیح سلامتی کے ساتھ پوری فرما دے گا۔ تو تیسری چیز ہے کہ شیطان نماز سے بھاگتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے اذان کا جواب دینا۔ اب آپ کے سامنے مسائل کے اندر آئیں گا کہ ایک محلے میں کئی مسجدیں ہیں تو کس مسجد کا جواب دینا چاہیے، وہ انشاءاللہ مسائل جب ذکر کیے جائیں گے وہ ساری باتیں آئیں گی۔ لیکن اذان کا جواب دینا بھی اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ جو کلمات مؤذن ادا کرے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے علاوہ لا حول ولا قوت وہاں پر پڑھیں گے، باقی پوری کلمات اللہ اکبر عام نمازوں میں، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم تو اس کے الگ جواب ہوگا، وہ الفاظ نقل کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اذان کا جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اذان کا جواب دینے کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، لوگ اس کی بھی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں جا رہے، مسجد کے سامنے سے گزر ہو رہا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کا جواب نہیں دیے اور اپنے باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ گویا کہ اذان کی ناقدری ہے۔ بعضوں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اذان کی قدر کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ زبیدہ خاتون تھی، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی، جس نے بہت بڑے اچھے کام کیے۔ ان میں سے ایک کام، نہر بھی کھدائی تھی اس نے مکے میں، اور بہت نیک خاتون تھی جس کے پاس جو خادمائیں، نوکرانیاں تھیں وہ حافظہ خادمائیں تھیں، جو روز دن بھر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسی حالت ہے؟ اس نے کہا اللہ نے بخشش کر دی، جنت عطا فرما دی۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا کیا عمل تمہارا ذریعہ بنا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اذان کا وقت شروع ہوا، اذان کے وقت سے پہلے ہم بات چیت کرنے میں لگے ہوئے تھے، گپ شپ میں لگے ہوئے تھے، جیسے ہی اذان شروع ہوئی میں بھی خاموش ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو میں نے خاموش کرا دیا، اللہ کو وہ میرا عمل پسند آیا، اس کی بنیاد پر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو اللہ کے یہاں بعض چھوٹے عمل ذریعہ بن جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا ذریعہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، اذان جیسے ہی ہوتی تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اذان سنتے آپ کے کپ کپی طاری ہو جاتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم کو نہیں معلوم کہ اس پروردگار کی طرف سے بلاوا ہے کہ جس کی امانت کو کوئی اور مخلوق نہیں اٹھا سکی، انسانوں نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ہمارے اوپر خوف کب کبھی طاری ہو جاتی۔ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال آپ جائزہ لے، اذان ہو رہی، وقت گزر رہا، جماعت ہو رہی، کچھ احساس نہیں، مردوں کو بھی احساس نہیں، گھر میں عورتوں کو بھی احساس نہیں۔ آپ عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے، ہمارے بچے عمل کریں گے، ہم عمل کر کے بتائیں گے، بچوں کے ذہن دماغ میں آئے گا کہ کیسے کن چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اذان کا جواب دینا یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جو یہ دعا کرے گا، دعا پڑھے گا اذان کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل اللہ کی نبی کی سفارش اس کو نصیب ہوگی. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. معمولی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں زیادہ نہ ہمارا وقت لگ رہا، نہ ہمارا ٹائم لگ رہا، نہ ہم کو کچھ اور چیز کرنے. اگر ہم ان کو یاد کر لیں گے، معمول بنا لیں گے، تو یہ فضیلت ہے، یہ اجر و ثواب ہم کو نصیب ہو جائے گا. اس کے بعد آگے ہے کیسے آدمی کو مؤذن بنایا جائے. یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے کہ مؤذن کیسا آدمی ہونا چاہیے، اذان دینے والے کے اندر کیا اہلیت، کیا قابلیت ہونی چاہیے. تو احادیث شریفہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن ایسا شخص ہونا چاہیے جو باشرع ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، جس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو، امانت و دیانت اور تقوی و طہارت میں اعلیٰ معیار پہ فائز ہو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے فرمایا تم اپنا مؤذن ایسے شخص کو مقرر کرو جو تم میں سب سے افضل ہو. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے. اللہ امام کو سیدھی راہ پر گامزن فرمائے اور مؤذن کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے پوچھا تمہارے یہاں مؤذن کون لوگ ہے؟ تو ہم نے جواب دیا زیادہ تر مؤذن یا تو غلام ہے یا آزاد کردہ غلام ہے. تو حضرت عمر نے اس پہ افسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ تمہارے اندر بڑا نفس ہے. اذان تو اتنی شرافت کی چیز ہے، اگر مجھے خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سنت، جن کا ظاہر بھی سنت ہو، تو ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے کہ وہ اذان دے. آپ اذان دے رہے ہیں تو اس کی رعایت کرنی چاہیے، اقامت دے رہے ہیں تو اس کی رعایت کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو سنت پہ عمل کرنے والے، جن کا اقامت دیتے وقت بھی اس بات کی رعایت کرنا کہ آپ کا پینچا بھی اونچا ہونا چاہیے. اگر کسی کو اذان دینے کی خواہش ہے کہ بڑا اچھا عمل ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں اس صفت کو اختیار بھی کروں کہ اذان دینے والا کیسے ہونا چاہیے. خواہش رکھ لینا بہت اچھی چیز ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے دین کی. دین کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ان صفات کا بھی ہونا چاہیے. تو ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنائیں، ہمارا لباس بھی اچھا ہو، ہماری وضاقتہ بھی اچھی ہو تاکہ ہم ایک اچھے عمل کو انجام دینے والے بنے. تو اس کی رعایت کرنی چاہیے. یہ چند چیزیں ہیں جو اذان سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئی. انشاءاللہ آئندہ نشست میں اذان کے جو ضروری مسائل ہے وہ ذکر کیے جائیں گے. آخر میں ایک بات یہ ہے اذان تو مشروع ہوئی جماعت کے نماز کے لیے. اذان اصل میں کس لیے دی جاتی ہے؟ جماعت کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور موقعوں پر بھی اذان دینے کا ثبوت ہے، صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ ان موقعوں پر ضرورت پڑنے پر اذان دی جائے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود، تو اس وقت اس کے کان میں، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے. یہ بھی نبی سے مشروع ہے. دوسرا ہے اگر جن بھوت وغیرہ نظر آئے، شیاطین نظر آئے، تو اس وقت بھی اذان دینے کا حکم ہے. تیسرا ہے بچے شریر ہو یا بیوی بد اخلاق ہو، بچے ماں باپ کی بات نہیں سن رہے ہوں، تو ان کے کان میں بھی اذان دینے کا حکم ہے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شرارت کو کم کرے گا. چوتھی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی غمزدہ ہو، پریشان حال ہو، تو اس کے کان میں بھی اذان دی جائے. پانچویں چیز ہے کہ جس جگہ آگ لگ جائے وہاں پر اذان کہی جائے. اسی طرح کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس وقت اذان کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کی اس کے لیے تصحیح فرمائے گا، راستہ متعین کرے گا. اسی طرح کہیں کوئی آدمی غصے میں غضبناک ہو جائے تو اس موقع پر اذان کہی جائے. دشمن کے مقابلے میں ہے، لڑنے کے لیے دشمن کی فوج ہے، تو اس موقع پر اذان کہنے کا حکم ہے. اسی طرح کسی پہ جن اثرات وغیرہ ہو جائیں تو اس کے اوپر بھی اذان پڑھ کر پھونکنے کا حکم ہے. یہ وہ جگہ ہیں جو نماز کے علاوہ کے ہیں جن کے موقعوں پر اذان کہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثبوت ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ نماز ایک بڑا اہم ترین عمل، شعار، پہچان ہے. اس لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی. آئندہ مسائل ہوں گے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس سے جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ جس موضوع پہ ہمارے مسائل ہوں گے اس موضوع سے متعلق مسائل آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نشست کے اختتام پہ مسائل پوچھ سکتے ہیں. اگر مسائل پوچھنے میں آپ کو تھوڑی سی
سر صدر نہیں ہو رہا تو ان مسائل کو آپ لکھ دے سکتے ہیں، آپ مجھ تک پہنچا دیجئے، اس وقت ہوگا تو اس وقت، یا آئندہ نشست میں ہوگا تو آئندہ نشست میں بھی ذکر کیا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ کھڑے ہو کر پوچھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، یا پھر اس کی عادت نہیں ہونے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اپنا مسئلہ جو عمومی فائدے کا ہو، ایک تو مسئلہ وہ ہوتا ہے جو ذاتی مسئلہ ہوتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے، ایک مسئلہ وہ ہے کہ جس کے معلوم ہونے کی وجہ سے کئی جنوں کو فائدہ ہو جائے گا، تو ایسا مسئلہ پوچھ بھی سکتے ہیں یا لکھ کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔